لیں گے، ابھی تو جوان ہے، چلتے چلتے جوان اس دنیا سے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ ارے نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کثرت سے نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے، اور اچانک لوگوں کی موت ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیک سے اچانک لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کب کس کا بلاوا آ جائے، کس کی عمر کب پوری ہو جائے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ لہذا ہر وقت ہم تیار رہیں توبہ اور استغفار کر کے، تاکہ اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو ہم ایمان پر خاتمہ پائیں، ایمان پر ہماری موت ہو، اور اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہی پیغام ہے میرے بھائیو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قرآن مجید نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچ بات بولو۔ آج ہماری زبان ایک منٹ کے لیے بھی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ جس کو دیکھیے جھوٹ کا ایک پیغام چلا ہوا ہے، جس کو دیکھیے ایک جھوٹ کا میدان قائم ہے، جس کو دیکھیے ماں اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، بیٹا بیٹی اپنی ماں سے، باپ سے، اور اسی طرح شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، گویا کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم کہیں کام کرتے ہیں تو وہاں پر کام کرنے کے لیے جو ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے مالک سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا مالک ہم سے جھوٹ بولتا ہے۔ اور مدرسے کے اندر دیکھ لیجئے، یہاں بھی جھوٹ کا بیوپاری آپ دیکھ لیجئے ایک طرح سے مل جائیں گے۔ مسجدوں میں چلے جائیے، مسجدوں کے اندر صفوں میں جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی ایک شخص نے اپنے ظلم کی شکایت، اپنے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے ظلم کی شکایت اللہ سے جا کر کے کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے فلاں بندے نے میرے ساتھ بڑا ظلم اٹھایا ہے۔ وہ بیچارہ جب مسجد پہنچا تو دیکھا کہ اگلی صف میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اب وہ شخص ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے یا اللہ میں کس کی شکایت کروں؟ میں جس کی شکایت کرنے کے لیے آیا تھا تمہارے دربار میں اس مسجد کے اندر اگلی صف میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، آج ہم لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، آج ہم لوگ خوش فہمی کے شکار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ہم ساری دنیا کو غلط کہتے ہیں، لیکن خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں گناہ ہونے لگتا ہے تو کبھی ہم الزام دیتے ہیں اپنے بچوں پر۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا، اگر ٹی وی خراب ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں نے خراب کر دیا ہے، اور اگر بچے بگڑ جائیں تو کہتے ہیں ٹی وی نے بگاڑ دیا ہے۔ ٹی وی بگڑنے کا الزام بچوں پر، بچوں کے بگڑنے کا الزام ٹی وی پر۔ خود اپنے گناہ کا، خود اپنے قصور کا ہم اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہماری اپنی نادانی کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری نادانی کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ آج بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہی طرح طرح کے گلچھڑے اڑاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی بچیاں بھاگ جاتی ہیں، کتنے لڑکے فرار ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد بھی طرح طرح کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے گھرانے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر ایک ایسا ناسور ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی سب کی برکتوں کو چھین لیا ہے، اور ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ کماتے بہت ہیں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس گھر میں گناہ پنپے وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کی سب سے پہلے رزق کی برکت کو کھینچ لیتا ہے اور اس کو پریشان کر دیتا ہے اور پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا بزرگوں، ہم آج اس اسٹیج سے ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ سب سے پہلے ہم سچ بولیں گے۔ سچ بولیں گے سبھی؟ ارے سب سچ بولیں گے انشاءاللہ۔